السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے صاحب عالم سعید کی طرف سے۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو پھر بھی وہ کاہن کے پاس چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ صحیح بتاتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے سنا ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے اندر کئی باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات آپ نے اس کے اندر یہ ذکر کی ہے، سوال کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو تو کیا وہ کاہن کو چیک کرنے کے لیے، نجومی کو چیک کرنے کے لیے اس کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں؟ نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو غیب کی خبروں میں کچھ باتیں اپنی طرف سے نمک مرچ ملا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو کاہن اور نجومی کے پاس اگر کوئی شخص اس کو چیک کرنے کے لیے جائے کہ یہ کاہن اور نجومی صحیح کہتا ہے یا غلط، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے جو سوال کیا کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو، تو اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو وہ جائے گا ہی نہیں، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ کی کمزوری ہے، تو پھر وہ جائے گا۔ اور جیسا کہ سوال کے اندر ذکر ہے کہ وہ کاہن کو چیک کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کاہن اور نجومی جو ہے اس کی بات صحیح ہے یا غلط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں، جانے والے کے ذہن و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، یہ بات اس کے دماغ کے اندر ہے کہ یہ جو کاہن ہے یہ صحیح بات بھی کہہ سکتا ہے، صحیح بات بھی بتلا سکتا ہے، اور یہ چیز ذہن کے اندر ہونا کہ اس کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایمان اور عقیدہ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو اگر ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کاہن کو چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نجومی کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا صحیح اور غلط کا پتہ لگا سکیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کاہن اور نجومی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ لوگ صحیح بات بتلاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ صحیح بات نہیں بتلاتے، یہ لوگ نمک مرچ ملا کر باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سوال کے اندر پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی۔ دوسری بات جو آپ نے سوال میں ذکر کی ہے کہ اگر کسی کاہن کے پاس کسی کاہن کے پاس جائیں گے تو جانے والے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو آپ نے سنا ہے یہ بھی غلط سنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اس بارے میں، اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں ان احادیث میں 40 دن کی عبادت کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن ہاں 40 دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ تو آپ نے جو سنا ہے آپ کے سننے میں تھوڑا سا فرق رہ گیا۔ چنانچہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کیا تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ویسے بھی کسی کاہن کے پاس جانا بعض مرتبہ اس سے کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس طرح کے تمام لوگوں کی، میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔